الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصیرا۔ قل کہہ دیجئے اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ یہ سوال اللہ رب العالمین نے پوچھنے کے لیے نہیں کیا بلکہ ان کو ڈانٹنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان میں بہتر ہونے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ قل اذالک خیر، کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے، یعنی انسان کو جکڑ کر انتہائی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے، یا پھر ام جنت الخلد، یا ہمیشگی والی جنت جو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، پرہیزگاروں سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، لہم فیہا ما یشاءون خالدین، انہی کے لیے ہے اس میں جو کچھ وہ چاہیں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کے ذمے ہو چکا ہے ایسا وعدہ جو قابل طلب ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سوال کیا، اور یہ سوال ڈانٹنے کے لیے کیا، کیا یہ جنت تمہارے لیے بہتر ہے یا پھر یہ جہنم بہتر ہے؟ یعنی اپنا فیصلہ انسان کو خود کر لینا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال کر رہا ہے، جنت کے لیے یا جہنم کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کون سی جنت؟ جو ہمیشگی والی جنت ہے، التی وعد المتقون، جو متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ متقی کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار، بچنے والے۔ اور انسان کو کس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے؟ شرک سے، کہ شرک سے بچنے والے جو لوگ ہیں ان سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو شرک سے نہیں بچتے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ان سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ نہیں بلکہ جہنم کا وعدہ کیا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر انسان کے اندر کوئی گناہ ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، تو اس کے لحاظ سے درجات کے اندر فرق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے مومنین کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی درجہ دے دینا ہے، نہیں، ان کے اللہ رب العالمین نے درجات رکھے ہیں۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں، یعنی مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 درجات رکھیں، ان لوگوں کو کے لیے جو اپنا مال، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، ان کو بھی درجات ملیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی جگہ پر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے اعمال کے تفاوت کے ساتھ، اس کے فرق کے ساتھ، حسب مراتب اللہ رب العالمین نے انسان کو درجہ دینا ہے۔ آگے فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ہی ہوگا اس جنت میں جو وہ چاہیں گے۔ اب یہ جو چاہنا ہے یہ صرف جنت کے اندر ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یعنی انسان دنیا میں جو چاہے متقی ہے، پرہیزگار ہے، یا اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، جو وہ چاہے اس کو مل جائے، نہیں، یہ صرف خصوصیت ہے تو صرف جنت کی ہے۔ جنت میں انسان کو جو وہ چاہے گا وہ مل جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو، اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جب جنت کے اندر جو وہ طلب کرے گا اس کو مل جائے گا، تو انسان اگر یہ طمع کرے، امید کرے، اللہ رب العالمین سے یہ کہے کہ مجھے جو تو نے انبیاء کو مراتب دیے ہیں، جو ان کو ایک مقام دیا ہے، عزت دی ہے، مجھے بھی وہ دے دے، تو کیا اللہ رب العالمین یہ پورا کریں گے یا نہیں؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کے اندر حرص اور طمع نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی،
اور دوسرا حسد نہیں ہوگا، تنافس نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر انسان وہ یہ نہیں کرے گا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، کسی کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ آج کے دن جو ہے جنتی وہ اپنے کاموں کے اندر خوش ہوں گے، یعنی جو اللہ نے جس کو جو مرتبہ دے دیا ہوگا وہ اسی مرتبے پر خوش ہوگا۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر وہ کہے کہ اللہ مجھے بھی یہ مقام دے دے، نہیں، اس کو یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی، دل کے اندر یہ خواہش ہی نہیں آئے گی کہ حسب مراتب کے اعتبار سے جو اللہ رب العالمین نے اس کو مرتبہ دے دیا، اب وہ دوسروں کو مرتبوں کو دیکھ کر وہ کہے کہ مجھے اللہ وہ مرتبہ دے دے، یہ چیز ہی پیدا، خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین تو پورا کریں گے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل جنت جو ہے اپنے اوپر کے بالا خانوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ نہایت چمکدار ستارے ہوتے ہیں، ان کو وہ لوگ دیکھتے ہیں جو مشرق میں یا مغرب میں افق میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان درجوں کی جو برتری ہے یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کرنا چاہیے، یعنی بڑی دور تک ان کو وہ کمرے، وہ بالا خانے نظر آئیں گے، لیکن وہ اس کے اوپر یہ نہیں کریں گے کہ ہمیں بھی وہ درجہ مل جائے۔ ہاں، یہ خواہش تو ضرور ہوگی کہ اگر ہم بھی ایسے اعمال کرتے تو آج ہمارا بھی وہ مرتبہ ہو جاتا، آج ہم بھی اس مقام پر ہو جاتے، اگر ہماری بھی یہ نیکیاں ہوتی تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے۔ تو یہ تو انسان کے اندر خواہش ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ مجھے اب یہ درجہ مل جائے، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ جو چیز انسان کو ملے گی وہ اس کے اوپر راضی ہوگا۔ اور آگے فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ وعدہ ایسا ہے کہ رب العالمین سے اس کے متعلق سوال کرو، یعنی دعا کیا کرو۔ اور سورہ آل عمران کے آخر میں پھر اللہ رب العالمین نے دعا بھی ذکر کی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ مختلف دعائیں اللہ رب العالمین نے وہاں پر ذکر کی۔ تو آخر میں کیا آتا ہے کہ اے اللہ، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسول کی زبانی، ہم سے وہ وعدہ پورا کرنا، ہم سے اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا، کیونکہ تو وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ یعنی انسان یہ دعا کرتا رہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جب انسان مانگے گا اللہ رب العالمین انسان کو پورا کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جنت میں کوئی چیز مانگے، خواہش کرے اور اس کو وہ چیز ہی نہ ملے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جنتی کیا ہیں، وہ متقین جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے، ان سے یہ اللہ رب العالمین کا پکا اور سچا وعدہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔